اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، تیری کفش پا یوں سوارا کروں میں، یا رسول اللہ علیہ السلام، تیری کفش پا یوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے یا نبی اللہ، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں یا رسول اللہ علیہ السلام، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، یا نبی اللہ علیہ السلام مجھ پر کرم فرمائیے، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے حال زار پر عنایت فرمائیے۔ خدا میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، اپنے فضل و کرم کی بارش کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں۔ خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر، خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، تیری کفش پا پر نثارہ کروں میں، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد محمد پکارا کروں میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں، خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں، کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
بہت ہی پیارا شعر ہے۔ یہ سب کی تمنا ہونی چاہیے، ہماری تمنا ہونی چاہیے، آپ کی تمنا ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی تمنا ہونی چاہیے کہ خدا ایک پر ہو اور ایک پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، اگر اپنے دل کے میں دو ٹکڑے کروں تو ایک پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہو اور دوسرے پر ایک پر اللہ رب العالمین کا نام ہو اور دوسرے پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ حضور تاجدار انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن حکیم میں ہے، متعدد مقامات پر اہل ایمان کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ تم میرے محبوب مکرم نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کرنا، ان سے آگے نہ بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا، اے لوگوں نہیں فرمایا، سارے لوگوں سے خطاب نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے، اس لیے کہ نبی کا ادب کرنا صرف اہل ایمان کا کام ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہی صرف نبی کے ادب کریں گے، نبی کی تعظیم و توقیر کریں گے۔ اس لیے جو بے ادب ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تاکید فرمائی کہ تم نبی سے آگے نہ بڑھنا۔ مفسرین کرام نے زیر آیت نقل فرمایا کہ صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگوں نے رمضان شریف کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی، تو اس وجہ سے سارے مومنوں کو ارشاد ہو گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم دیں اس پر عمل کرنا، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ اونچی آواز نہ کرو، آواز اونچی نہ کرو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کی عظمت قرآن مجید میں اس طرح ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی الی آخر الآیہ، یعنی اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا اور ان کے حضور زوردار آواز نہ نکالنا، جس طرح زور سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو ادب سکھایا کہ اے میرے بندو، تم میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچی آواز سے گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے، بے ادبی کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی شان گھٹانا تو دور کی بات ہے، ان کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات بھی نہ کرنا، ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ مقام غور ہے، کتنا اونچا مقام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے کہ اصحاب رسول جو ایمان میں سب سے اعلیٰ جماعت ہیں اور اعمال میں امت میں سب سے بڑھ کر ہیں، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا تغمہ امتیاز جنہیں بارگاہ خداوندی سے ملا، اولئک ہم المؤمنون حقاً کی ڈگری جنہیں مل چکی ہے، کل وعد اللہ الحسنہ کی بشارت جنہیں دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابیوں، نمازیوں، مجاہدوں، غازیوں سے فرما رہا ہے کہ خبردار رہنا کہ بے شک تمہیں نبی کے صحابیت کا شرف حاصل ہے، تمہیں اعمال صالح کی دولت نصیب ہے، مگر میرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں
جب تم حاضری دو تو ادب کی آواز سے آپ کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالنا، اور میرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی طرح نہ پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تم نے میرے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی بے ادبی کی تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ ادب گاہشت زیر آسماز فرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جام۔ آسمان کی چھت تلے ایک ایسا مقام ادب ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے۔ میں اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ یہاں تو جنید بغدادی بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ولی اونچی آواز سے بولنا تو کجا اپنا سانس تک روک لیتے ہیں، اس لیے کہ یہاں اونچا سانس لینا بھی سوئے ادب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ایک دردناک واقعہ ضرور سنیے اور دوسروں کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ قوت سماعت کمزور تھی، یعنی سننے کی طاقت کمزور تھی، اور وہ اونچا سنتے تھے اور بولتے بھی اونچا تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالنا، یہ فرمان خداوندی آ جانے کے بعد ان کے دل پر یہ خیال گزرا کہ میں بھی اونچی آواز میں سنتا ہوں، اونچا بولتا ہوں تو کیا میرے اعمال برباد ہو گئے؟ اس خیال سے انہیں اس قدر پریشانی ہوئی کہ راستے میں ہی ایک مقام پر بیٹھ کر رونے لگے۔ عام راستے پہ رونے لگے۔ اچانک ادھر سے حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا گزر ہوا تو انہوں نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کی وجہ دریافت فرمائی تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والی آیت نازل ہو چکی ہے، اور میں وہ شخص ہوں جو سب سے اونچا سنتا ہوں اور بولتا ہوں۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے اعمال برباد ہو گئے، میں دوزخی ہو گیا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضری کے لیے چلے گئے، اور ادھر حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گھر پہنچ گئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں بند کر دو۔ اونچا بولنے والوں پر عتاب الہی کی آیت نازل ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گریہ بازاری کروں گا، شاید اسی طرح مجھے اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے۔ ادھر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت و کیفیت کو بیان کیا تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا تو فرمایا، عاصم جلدی جاؤ اور میرے قیس کو میرے دربار میں لے کر آؤ۔ کون مسلمان ہے جس کے دل میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں حاضر ہونے کی تڑپ نہیں؟ ہر مومن کی بارگاہ خداوندی میں یہ دعا ہے کہ اللہ زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار اقدس دیکھنا نصیب فرما۔ مومن کی تو زندگی کا اصل ہی یہی ہے۔ قربان جاؤں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر پر کہ انہیں خود سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دربار میں بلانے کے لیے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے گئے اور راستے میں دیکھا تو وہ اس مقام پر موجود نہ تھے جہاں وہ انہیں بٹھا کر گئے تھے۔ پھر ان کے گھر پہنچے تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھی نہ دیکھا تو ان کے اہل خانہ سے ان کے متعلق دریافت کیا وہ کہاں ہیں تو اس پر گھر والوں نے بتایا وہ فلاں کوٹری میں بند آہ وزاری کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گریہ بازاری کر رہے ہیں، اپنی غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں رب العالمین سے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کوٹری کے باہر کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے قیس، دروازہ کھولو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔
حضرت قیس سسکیہ لیتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئے، عرض کیا حضور میں ہی وہ شخص ہوں جسے اونچا بولنے کی عادت ہے، اس لیے میرا گمان ہے کہ آیت میرے بارے ہی میں نازل ہوئی ہے۔ آقا اس خیال نے میرے دل و دماغ پر غم کا ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بہت پریشان حال ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کو دیکھ کر آقا علیہ السلام کو اپنے غلام پر رحم آ گیا اور فرمایا کہ تم تسلی رکھو، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ روتے ہوئے قیس کی حالت بدل گئی، غمزدہ چہرے پر بہار آ گئی۔ کسی عاشق صادق نے کیا ہی خوب کہا ہے، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ یہ وہ کریم و شفیق آقا ہیں جن کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے سب دکھ دور ہو جاتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پریشان حال کو سکون کی دولت مل جاتی ہے، ان کی ایک نگاہ کرم سے غمزدوں کو راحتیں مل جاتی ہیں۔ یہ وہ دربار ہے جہاں سائل کو دربار پر بلا کر اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے، دکھی کے دامن میں سکھ ڈالا جاتا ہے، یہاں پر بے مانگے خیرات ملتی ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے ہی بھیک نہ آئی ہو۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ نعمتیں بانٹتا جس شمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان اور پر نثارہ کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں۔ خدا ایک پر ہو اور ایک پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ معزز سامعین کرام و ناظرین، حدیث پاک اگر اچھی لگی ہو، بات سمجھ میں آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے۔